ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس۔ میرے پیارے دوستو اور میرے مرشد، میرے رہبر، ہماری آنکھوں کے نور، ہمارے دلوں کے سرور، ہمارے جسم، ہمارے روح کے رہبر، میرے مرشد کی قدموں کی خاک میں اپنے عکس کو ڈھونڈنے والوں، مرحبا وشاد کے بھلی کرے آیا بخیر راغلے جی آیا نو خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستو اور اس محفل میں شریک سب نوجوان، مرد، عورتیں، وہ ضعیف، وہ لاچار، وہ پریشان نے اور علم کے دعویٰ کرنے والوں نے اتنا تنگ اور ان کے ضلعوں پر، ان کے روح پر، ان کے جسم پر اپنی نفرتوں کے وار کر کے، اپنے تکبر کے وار کر کے، اپنے جبر اور ظلم کے وار کر کے، وہ دولت کے مارے سیٹھ ہوں یا علم سے بھرے ہوئے، تکبر سے بھرے ہوئے ذہن و دماغ ہوں، یا وہ روح سے خالی جسم ہو، جنہوں نے ان دلوں پر ظلم کیے ہیں، آج وہ اللہ کے اس ولی کی صحبت میں آ کر سکون حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان نفرتوں کو دھتکار دیا، انہوں نے اس ظلم اور جبر کو ٹھوکر مار کے پھینک دیا جس نے انسان کو انسان سے لڑایا، جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے مسلمان کے اندر اس کے دین و ایمان کے لیے شکوک و شبہات پیدا کیے، جس نے مسلمان کو اس کشمکش میں ڈال دیا کہ کیا میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ آج میرے پیر کی اس صحبت میں، اللہ کے کامل اکمل ولی کی اس صحبت میں، اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل آ کر چھٹ گئے، اس رحمت کے بادل آ گئے، اس محبت کے بادل آ گئے، وہ بارش برسی جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد عرب پر، اس دنیا پر، اس کائنات پر رحمت للعالمین، کہ میں اپنی خدائی سے اس جہاں کو آباد کروں، اپنی عنایتوں سے، اپنے فضل سے اس جہاں کو آباد کروں۔ وہ رحمت للعالمین کی بارش اس دن سے شروع ہوئی، اس نے اپنی بارش کو جوبن پہ پہنچایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس دن سے آج تک اس بارش میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ ایسے خدا کے ولی آتے ہیں، میرے پیر و مرشد محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ جیسے اللہ کے ایسے دوست آتے ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی غم ہے، وہ میرے دوست ہیں جو تیرے ظلموں پر، تمہارے دلوں پر انسانوں ظلم کریں گے، جو تجھے مجھ سے دور کریں گے، جو تیرے لیے میرے دین کے بارے میں اپنی نفرتوں کے، اپنے بدبودار الفاظوں سے وار کر کے خدشات پیدا کریں گے۔ اللہ اپنے ایسے دوست تیرے درمیان بھیجے گا جو ان نفرتوں کو فنا کر دیں گے، ان ظلم کو فنا کر دیں گے، اس تکبر کو نست و نابود کر دیں گے، اس ظلم اور جبر کے بادشاہت سے میرے پیر نے فنا کر دیا۔ اگر کسی کو زندہ کیا تو تمہارے اور میرے دلوں میں اللہ کے اسم کو زندہ کیا، اگر کسی کو زندہ کیا آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے۔ جب ادھر ہی سکون آتا ہے، ادھر ہی مزہ آتا ہے، ادھر ہی اللہ کا فضل ہے، میرا پیر سامنے ہو، اللہ کی فضل کی رحمت برس رہی ہو، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری توجہ آپ پر ہے،
تو کیوں دوسروں کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں رسوا کرتے ہو اپنی عزت کو؟ کیوں اس فرعونی تختوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ فرعون کے پاس علم تھا، دیکھتے نہیں احرام مصر کو؟ دیکھتے نہیں اس کے علم کے عجوبوں کو؟ آج تک قائم ہے۔ یہ تکبر کے دماغ سے عجوبے بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے ولی کی نظر ایسے دل بیدار کرتی ہے اللہ کی محبت سے، جن کو ان عجوبوں کی ضرورت نہیں۔ وہ سچل مست کے سرمست کے دل کے عشق کے جذبے، جنہوں نے کوئی تکبر علم نہیں دکھایا، وہ شاہ بھٹائی، ان کو کسی عجوبوں کی ضرورت نہیں، ان کو کسی علم کے تکبر کی ضرورت نہیں، ان کو کسی غرور کی ضرورت نہیں، ان کو کسی نعرے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ جب ایسے اللہ کے ولی کی صحبت میں تمہیں اللہ کا فضل ملتا ہے، کیوں شور و غل کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو؟ کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ کیا میرے مرشد نے تمہیں اللہ کا نام تمہارے دل میں اپنے انگل سے زندہ نہیں کیا؟ کیا آج آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تیرے سینوں میں زندہ اور بیدار نہیں کی؟ تو میرے دوستو، یہ باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، جو میرے پیر کا مشن ہے، جو ان کا پیغام ہے۔ اور اس پیغام میں میرے پیر نے سٹیئرنگ نوجوانوں کو دیا ہے۔ ساری میرے مرشد کی نظر، ان کی توجہات، ان کی امیدیں آپ پر ہیں۔ نوجوانوں، اس ملک پاکستان کے نوجوانوں، اس پوری دنیا کے نوجوانوں، میرا مرشد آپ کو دیکھ رہا ہے امیدیں لگا کر، کہ کیسے آپ اس علم کے سمندر میں اندر غوطے لگاتے ہیں، اور وہ موتی جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے اپنی وراثت میں چھوڑے، ان کو لے کر ان کی روشنی، ان کی چمک سے انسانیت کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، کیسے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کا زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، مگر وہ ٹرین ہم سے نکل چکی ہے، ہم دیر سے اس طرف لپکے ہیں۔ ہم آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، مگر نظر آتی ہے صرف آپ کی اور ہماری لی ہوئی تصویروں میں۔ چوڑی ویڈیو بنا لی، کوئی آواز میں استعمال کر دی۔ یہ علم کے وہ خزانے ہیں جو آپ کے اور ہمارے مستقبل کو روشن کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں، دیکھا دیکھی صرف لفاظیت پہ مت جائے۔ اگر آپ کو آئی ٹی کا شوق ہے تو آنے والے دنوں میں کوانٹم کمپیوٹنگ کا زمانہ آ رہا ہے، جو اس انسانیت کی علم کے سمندر میں، جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر علم حاصل کرنا ہے تو چین تک بھی جاؤ، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چین کا سفر نہیں کیا، مگر قربان آپ کی وسعت پر، قربان آپ کی ویژن پر، آپ نے اس وقت بھی دیکھا کہ علم کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے، علم کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، جو چاہے گا وہ علم پائے گا۔ تو اے نوجوانوں، اے میرے پیر کے غلاموں، آپ کو بھی علم سے اپنے ذہنوں کو آراستہ کرنا ہے، اور اس میرے پیر کی غلامی میں رہ کر اس ملک کی تقدیر ہم اور آپ تبدیل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس ملک میں جو جبر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی دولت، اپنی طاقت کے نشے پر، اپنی قوت کے ذریعے، کبھی دین کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر پورے ملک کو یرغمال بناتے ہیں۔ آپ اس علم سے جس کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وراثت کہا، اس کے فائدے سے میرے پیر کی رہنمائی میں، یہ میرے پیر کی جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ، میرے پیر کے خلفاء، میرے پیر کے طلباء، میرے پیر کے فقراء، اس علم سے اس دنیا میں وہ نبوی رنگ واپس لے کر آئیں گے، وہ نبوی ترقی،
وہ صحابہ والا طریقہ، وہ روشنیاں، وہ کامیابیاں، وہ آسانیاں آپ اپنی محنت میرے پیر کی صحبت میں رہ کر اس علم کے فائدوں سے اس دنیا کی ماند پڑتی ہوئی چمک کو واپس لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ دین اور دنیا اس کا سمندر اللہ نے بنایا ہے، اس میں غوطے بھی لگائیں گے، اس سے اپنے جسموں کو آباد بھی کریں گے، اس علم سے اپنے دلوں کو شاد کریں گے، اور میرے پیر کی یہ تنظیمیں پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان میں ہی نہیں، یورپ میں ہی نہیں، امریکہ میں ہی نہیں، اس دنیا کے ہر کونے میں وہ نفرتوں کے بادل کو چھٹکا کر دے گی، اور اس ظلم اور جبر کو اپنے علم، یکسوئی، سچائی، خلوص، محبت، عزت سے اس دنیا کے انسانوں کے دلوں کو آباد کرے گی، اور اس دنیا کو وہ گہوارہ بنائیں گی جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسی صحبت اور نسبت ملی، ایسی یکسوئی والی رہنمائی ملی، تو میں آپ اور اپنے مرشد کے بیچ میں زیادہ دیر نہیں آنا چاہتا، میں تو آنا ہی نہیں چاہتا، نہ مجھے علم ہے، نہ مجھے عقل ہے، نہ مجھے فہم ہے، اگر کچھ بھی میں نے سیکھا ہے تو میرے مرشد کی رہنمائی میں سیکھا ہے۔ میرا کوئی استاد ہے تو میرا مرشد سجن سائیں ہے، ہاں اگر دینوی علم میں نے سیکھا ہے تو میرے مرشد کی تعلیمات، ان کی تقاریر میں سنی ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی کی تقریر نہیں سنی، میں نے کسی کی باتیں نہیں سنی، وہ تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے الفاظ میرے دل کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ میرے پیر کے عشق سے بھرے ہوئے لفظ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا جنت میں مزہ اس سے زیادہ ہوگا؟ میرے پیر کی صحبت میں اللہ نے وہ لطف اور کیف عطا کر دیا کہ دل سوچتا ہے اس سے بڑھ کے جنت اور کہاں ملے گی؟ اے اللہ تیرا احسان، اے آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فکر، آپ کے دین پر میں قربان، جس دین نے ایسے رہنما پیدا کیے، جس محبت نے ایسے رہنما پیدا کیے جو جنت کے مزے آج ہمیں اس دنیا میں اللہ کے فضل سے پیدا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے دلوں کو یکسو کریں، اپنے ذہنوں کو یکسو کریں۔ میری مرشد کی جماعت کے علماء، میرے مرشد کی جماعت کے خلفاء، فقراء، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میرے پیر کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اگر کوئی پیغام پہنچانا ہے تو میرے مرشد کا پیغام پہنچانا ہے، اگر کہیں پہ بات کرنی ہے تو سجن سائیں کی بات کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کے بادل کبھی نہیں جھٹتے، ان پر سے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی توجہات ایک لمحے کے لیے نہیں دور ہوتی۔ تو میرے دوستو، اپنے دلوں کو یکسو کریں، آج متوجہ ہوں سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ آج جو دعا کی گئی میرے پیر کی، وہ دعا میں آمین تب ہوگا جب میرے پیر کے الفاظ کو اپنے دلوں میں سماؤ گے، جب ان کی گفتگو کو سمجھو گے، جب ان کے حکم پر عمل کرو گے۔ سچائی نہیں ہوگی تو آمین بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اس سچائی سے متوجہ ہو، اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو یہاں پر لے کر آئے ہو جس مقصد کے لیے آئے ہو۔ انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی، اور دین میں یہ جنت والے مزے یہاں پر اللہ کی فضل سے مل گھروں میں، اپنے محلوں میں اسی طرح لے کر جاؤ گے، اسی طرح آگے بڑھو گے۔ ہماری گردنیں جھکی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا پیر بھی جب کسی کو سلام کرتا ہے تو گردن جھکا کے کرتا ہے۔ ہم اپنے مرشد کے غلام ہیں، تو ہاتھ باندھ کر ملیں گے۔ کوئی نفرت دے گا، ہم اس کو محبت دیں گے۔ کوئی دھتکارے گا، ہم اس کو گلے لگائیں گے۔ کوئی پیار دے گا، ہم اس کے قدموں کی خاک۔ کوئی کھانا کھلائے گا، ہمارا دنیا کے سارے مال و اسباب ان کے قدموں پہ قربان۔ مگر میرے پیر کے غلام کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہاں، اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اگر کسی سے مانگیں گے تو میرے پیر سے مانگیں گے۔ تو میرے دوستو، اپنے دلوں کو متوجہ کریں اور حضور کے اس پیغام کو سچائی، خلوص
توجہ سے سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اسی طرح شاد و آباد رکھے. میرے پیر کا چہرہ ہو، ہماری آنکھیں ہوں، ایک زندگی کیا کروڑوں زندگیاں ایسے گزر جائیں. یہ کی صحبت کے مزے قیامت تک یہ زمانہ لوٹتا رہے گا. اللہ کے اسم کو ایسے اللہ کے پیارے بندوں نے زندہ کیا ہے، ابد تک زندہ کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.